بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ ہر گھر سے پریشانی اور مصیبتیں دور کرے، اور اللہ میرے ملک پاکستان سے بھی بلائیں مصیبتیں دور کرے، ہے کہ نہیں؟ تو اور بھائی آپ لوگوں کا بے انتہا شکریہ کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے ایک نئی امنگ دے رہے ہیں، جینے کی امنگ دے رہے ہیں۔ نہیں تو اب تک تو میں یوٹیوب چھوڑ چکی ہوتی، لیکن آپ لوگوں کے پیار سے، آپ لوگوں کی محبت سے میں ابھی تک یوٹیوب پہ بیٹھی ہوئی ہوں، اور آپ لوگوں سے باتیں کر کے میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ باتیں ہی کرتی ہوں، اب یہ جو کر رہی ہوں تو کیا ہے، یہ باتیں ہی ہیں نا۔ آپ لوگ کچھ فرمائش کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، کوئی ماں جی کہتا ہے، کوئی آنٹی جی کہتا ہے، کوئی نانی جی کہتا ہے، تو میرا تو بہت کہ میرے اتنے چاہنے والے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میری بیٹی کہتی ہے نا آپ تو گھر میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سب سے رابطے میں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، مالک کا شکر ہے، بہت اللہ کا کرم ہے کہ میرے اتنے چاہنے والے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نظر بد سے بچائے۔ تو اور آپ لوگ اتنی پیار کرتے ہیں مجھ سے کہ مجھے فخر ہوتا ہے اپنے آپ پہ کہ میں بھی کچھ اہمیت رکھتی ہوں آپ لوگوں کے نزدیک، تو پھر مجھے اپنے آپ پہ فخر ہوتا ہے کہ میری اہمیت ہے کچھ، ٹھیک ہے؟ تو شکریہ تو بنتا ہے نا آپ لوگوں کا کہ اللہ آپ کو بہت خوشیاں دکھائے، آپ کے پاس کوئی غم کوئی پریشانی کبھی زندگی میں نہ آئے، چاہے آپ وہ آدمی ہوں، چاہے آپ لڑکی ہوں، چاہے وہ آپ عورت ہوں، یا کوئی بھی ہوں، آپ ایکس وائی زیڈ، لیکن اللہ آپ کے جائز مرادیں سنے، خدا ان کریم، آمین ثم آمین۔ تو آج میں آپ کو ایک اور چیز بتا رہی ہوں، وہ کچھ ایسی ہے کہ شاید آپ نے کبھی بنائی بھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے بڑے بوڑھوں نے کبھی بنائی بھی ہو۔ وہ ہوتی ہے چنے کی دال کے پراٹھے کہہ لیں یا روٹی کہہ لیں، سمجھی؟ تو چنے کی دال آپ نے بوائلنگ پہ رکھی، اور اس میں مرچی ڈالیں، تھوڑی سی ہلدی ڈالیں، اور پھر وہ چنے کی دال نمک ڈالیں، اور جب وہ بالکل بھریری سی ہو جائے نا، پھر اس کو آپ پیس لیں، ہے جیسے مونگ کی دال ہم لوگ کچوری وغیرہ میں ڈالنے کے لیے پیستے ہیں نا، اس طرح کی آپ لوگ پیس لیں، نمک مرچی اچھی ڈالیں۔ اب آپ نے آٹا گوندھا، آٹا گوندھ لیا، نمک ڈالا آٹے میں جیسے پراٹھوں کا گوندھتے ہیں۔ اب آپ نے وہی میں کہوں گی کہ مجھے ایک لوئی کی نہیں آتی بنانے، تو میں کیا کرتی ہوں، آٹا گوندھ کے رکھا، تھوڑی دیر ٹھہرا آٹا، پھر 2 پیڑے بنائے ایک روٹی کی، پھر ایک بیلی، پھر ایک پہ وہ جو میں نے اس کا چنے کی دال کا بیٹر بنایا ہے، سمجھے؟ اور وہ پوری روٹی پہ بچھا دیجیے آپ، چمچ سے یا ہاتھ سے، ہاتھ صاف دھو لیجیے، ہاتھ پہ بچھا دیا، پھر اس پہ دوسری روٹی رکھی اور تھپتھپا دیا ہاتھ سے، اور تھوڑا چاہے تو ہاتھ سے ہی بڑا کر لیں، یا ویسے، بلکہ اس دوسری روٹی میں چاہیں تو پانی لگا لیں تاکہ وہ چپک جائے، کیونکہ بعض وقت جب پھولتی ہے نا روٹی تو پھٹ بھی جاتی ہے روٹی۔ اچھا، اب ایسے ہو گیا، ہاتھ سے تھپتھپا کے بڑی کر لیں آپ، اور وہ دوسری روٹی ہے جو چاہے اس کے کنارے پہ پانی لگا دیں، اگر پہلی دفعہ پکا رہے ہیں نا تو پانی لگا دیں، پھر روٹی نا ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی۔ اچھا، اب آپ نے وہ ہاتھ سے چائے کر لیں، تھپتھپائیں گے نا، ایک تو ساری طرف وہ چنے کی دال کا جو آپ نے بنایا ہے تو وہ سب طرف پھیل جائے گا، اور آٹے میں بھی نمک ڈالیے گا، تھوڑا سا گھی بھی 1 چمچ ڈال لیجیے گا، اور پھر اس کی آپ نے روٹی پکائی، وہ پراٹھا جیسے گول، اور آپ نے ایک طرف روٹی ہو گئی، دوسری طرف پلٹی، پھر ہو گیا تو آپ نے گھی لگایا پراٹھے کی طرح، اور ہو گئی تو آپ اس کو ہاٹ پاٹ میں رکھتے جائیں۔ اب اس کے لیے آپ مزیدار سی چٹنی بنائیں، اب وہ چاہے رائتے والی چٹنی بنائیں، لیکن چٹنی کے بغیر نہیں بنے گی، اچھی لگے گی۔ اور اگر شام وام میں ہے، رات میں، اب تو خیر گرمیاں ہیں تو نہیں، کچھ لوگ لسی بنا لیتے ہیں گرمیوں میں، کہ چٹنی بھی لسی بھی، کچھ نمکین بنا لیتے ہیں، کچھ میٹھی بنا لیتے ہیں، جیسا ہو، اور سردیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو چائے بنا لیتے ہیں،
کہ وہ تھوڑا چنے کی دال روکھا روکھاپن ہوتا ہے نا اس میں، چٹنی کے ساتھ کھاتے جائیں اور لسی بنا لیں، ٹھنڈک بھی رہے گی، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بھی اچھا لگے گا۔ ایک نئی اور منفرد سے پراٹھے ہوں گے، چنے کی دال کے پراٹھے انشاءاللہ بہت اچھے بنیں گے اور مزیدار بھی ہوں گے۔ مرچی جیسے آپ کو ڈالنا ہو، اب دل چاہے تو آپ نا اس کو میں ایک پیاز بھی ڈال دیجیے گا، لہسن ادرک بھی ضرور ڈال دیجیے گا، پسا ہوا تو ہوتے ہی جب ابال رہے ہو نا تو اسی وقت ڈال دیجیے گا، مرچیں ڈالیے گا، لہسن ادرک کا پیسٹ بھی ڈال دیجیے گا، چاہے ثابوت ڈال دیجیے گا، پیاز بھی کاٹ کے ڈال دیجیے گا، جب پیسیں گے نا سب گھل مل جائے گا، تو تھوڑی نا روکھی روکھی نہیں ہوگی، اچھی بائنڈنگ اس کی اچھی ہو جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی سمجھ میں انشاءاللہ تعالیٰ آ گیا ہوگا، اور اگر کہیں میں نے کوئی غلطی کی ہوگی تو پھر مجھے معاف بھی کیجیے گا، اور سبسکرائب بھی آپ کرائیں گے، اور پھر میرے پاس بندے تو بھیجیں گی آپ اپنے دوست احباب کو، کہیے ہماری نانی کو دیکھیے اب بھائی بہت چھٹیاں ہو گئی، اب تو آپ لوگ آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر نانی کو دی اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، پھر نانی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔